اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے آؤ قرآن سیکھیں۔ میں نے انٹروڈکشن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے۔ کم از کم فرض اس مقدار میں ہے، واجب اس مقدار میں ہے کہ جتنی مقدار میں وہ اپنے واجب فرائض اور نمازوں کو ادا کر سکے، لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے گویا ہمارا اخلاقی دینی فریضہ اور گویا شرعی فریضہ وجوب کی حد تک نہ ہو، لیکن کم از کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت سے وہ آشنا ہو، تاکہ وہ اس کو پڑھے، سمجھ سکے اور اس کی نورانیت اور اس کی معنویت سے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں فیض حاصل کر سکے۔ یہ جو درس آپ کی خدمت میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے آؤ قرآن سیکھیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے کہ جس میں کم از کم 5 نشستوں میں ایک انسان، جو 5 سے بلکہ اور کم کر کے 3 نشستوں میں ایک انسان جو بالکل قرآن مجید کی تلاوت سے ناآشنا ہے، کچھ بیسک بہت آسان رموز ہیں، کچھ فارمولاز ہیں۔ ایک طریقہ تھا قدیمی طریقہ کہ جو اپنے زمانے میں بہت مطلوب اور اچھا طریقہ تھا، لیکن ہر چیز کو اپنے زمانے کے مطابق، ہر نہج کو اپنے زمانے کے مطابق اپڈیٹ ہونا چاہیے اور پیش رفتہ ہونا چاہیے۔ ایک زمانے میں جب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی اور اتنے وسائل، اتنے ذرائع فراہم نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جو طریقہ تعلیم قرآن مجید کا تھا ایک بہترین طریقہ تھا اور سب سے مطلوب طریقہ تھا۔ لیکن زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو ماہرین ہیں اور گویا اس کی روحانی اور اس کی تلاوت کے فن کے سلسلے میں جنہوں نے مہارت حاصل کی ہے، انہوں نے جدید اختراعات اور جدید تحقیقوں کے ذریعے ایک ایسا آسان نہج و طریقہ پیش کیا قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے کا کہ جسے انسان اگر اس نہج کے مطابق اگر قرآن مجید کی گویا تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو کم سے کم وقت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ سکتا ہے اور قرآن مجید کی قراءت اس کو آ سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے درس کا عنوان ہے وہ آؤ قرآن سیکھیں۔ ایک شخص جو قرآن مجید کی قراءت یا تلاوت سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے چند بیسک اور بنیادی نکات اور پوائنٹس ہیں جن کی طرف اگر توجہ کرے وہ، تو اس کے بعد اس کے لیے اس گویا کتاب کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کی قراءت، اس کو پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف البتہ میں نے ایک بات کی طرف اور توجہ دلائی تھی گزشتہ پروگرام میں، وہ یہ کہ وہ شخص کہ جو اس پیٹرن کے مطابق، اس نہج کے مطابق جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر اس نہج کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ توجہ عربی کے حروف اور الفابیٹس پہ کرنی ہوگی۔ اگر ایک شخص الفابیٹ سے آشنا ہے، البتہ میں نے آپ کی خدمت درس کہ ہماری زبان جیسے اردو ہے، اردو میں اگر انسان حروف سے آشنا ہو جائے تو کلمات کو اور حروف کو ایک دوسرے سے ملانا بہت زیادہ سخت نہیں ہے، اور ایک لفظ تیار کرنا ان سے بہت زیادہ سخت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اردو ہماری زبان ہے۔ ہم اگر حروف کو ایک دوسرے سے ملانا سیکھ جائیں تو ہم ملا کر حروف سے آشنا ہو جائیں تو اس کے بعد انہیں ملا کر ہم کلمات اور الفاظ، ایسے کلمات جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم انہیں بیان کر سکتے ہیں، بیان کرنا ان کا آسان ہوگا۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں، کیوں؟ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے عربی کے حروف سے آشنا ہونا ضروری ہے، الفابیٹ سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم الفابیٹ سے آشنا ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ الفابیٹس کو کس طرح ایک دوسرے سے ملا کے ان کی آواز نکالی جائے، یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان 2 چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ کر لیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے سب سے آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے چند نکات آپ کی خدمت پہ پیش کریں، نکات کی طرف خصوصی توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد ہماری بات آگے ہوگی۔ سب سے پہلے ہر زبان میں الفابیٹس ہوتے ہیں، عربی میں بھی الفابیٹس ہیں، حروف ہیں۔ عربی کے حروف کو، الفابیٹس کو کہا جاتا ہے حروف تہجی۔ ان کا نام جو ہے حروف تہجی یا حروف ہجا، حروف تہجی۔ عربی میں جو الفابیٹس ہیں ان کو کہتے ہیں حروف تہجی۔ اس کو نام کو ذہن میں رکھیے کہ عربی
عربی کے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی. عربی حروف میں البتہ سہولت کے لیے، گرچہ یہ عربی کا درس ہے اور قرآن مجید کا درس ہے، لیکن سہولت کے لیے تاکہ ہمارے مخاطبین میں اضافہ ہو جائے، ہماری آڈینس میں، ٹارگٹ میں ہمارا اضافہ ہو جائے، کیونکہ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اردو الفاظ سے آشنا نہیں ہیں، لیکن یہ وہ زبان ہے مشترکہ زبان کہ اس سے اکثر لوگ آشنا ہیں، تو اس لیے صرف اس وجہ سے اس کو انگریزی حروف لیکن زبان اردو ہے اس طرح لکھ رہا ہوں تاکہ سب سمجھ سکیں. عربی حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کو اور ایک بات بتاتا چلوں، 10 سے 11 میکسیمم 12 نکات ہیں، اگر ان سے کوئی شخص آشنا ہو جائے ان نکات سے تو اس کے لیے پھر قرآن مجید کو پڑھنا کوئی سخت مرحلہ نہیں ہوگا. حتیٰ وہ لوگ، میری یہ گزارش ہے، وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی اس پیٹرن، اس نہج کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ وہ اپنے حلقے میں دوسروں کو اسی نہج پر قرآن مجید سکھا سکیں کم سے کم وقت میں، اور سیکھنے والا بھی بہت زیادہ صعوبت کا اور سختیوں کا احساس نہ کر پائے. تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ عربی میں حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ عربی میں جو حروف کی تعداد ہے وہ حروف کی تعداد ہے 28. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں 29 ہے تعداد. اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ حمزے کو لوگ الگ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ حمزے کو الف کو ایک ہی پڑھتے ہیں. تو ابھی اس کانفلکٹ میں اور اس اختلاف ہے نظر میں نہیں جانا ہے، اتنا مان کر چلیں کہ عربی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ عربی میں 28. عربی میں عربی حروف کی تعداد اور الفابیٹس کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 28 ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ. تو پہلی بار حروف کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی. دوسری بات، عربی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 28. انگلش میں آپ نے سنا ہوگا، خاص کر بچے اس سے زیادہ مانوس ہیں اور بزرگ سبھی مانوس ہیں جو بھی ذرا بہت بھی انگریزی سے آشنا ہے، کہ انگلش میں جو الفابیٹس ہیں اور جو حروف ہیں ان کی 2 قسم ہے. ایک اسمال لیٹر ہیں، وہ چھوٹے حروف، اور کیپٹل لیٹر، بڑے حروف. اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر. البتہ انگریزی میں مثال کے طور پہ فرض کیجئے اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر اگر آپ لکھتے ہیں تو ان کے نقش و نگار میں بھی فرق ہوتا ہے. اگزامپل، انگلش میں یہ کیپٹل لیٹر اے ہے، بڑا اے. اس کو جب آپ اسمال لیٹر میں لکھیں گے تو یہ اسمال لیٹر ہوگا، چھوٹا اے ہوگا. تو دونوں کی شکل میں بھی فرق ہے. عربی میں بھی اسی طرح 2 طرح کے حروف پائے جاتے ہیں، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر. ان کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو ذہن میں بھی آپ رکھیے گا. البتہ یقیناً عربی کے حروف جو ہیں وہ 2 طرح کے نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں، لیکن ان کے لکھنے کے انداز میں فرق کے سبب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور صرف ذہن نشین کرنے کے لیے ان کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. کیونکہ جب عربی کے حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اور جب الگ الگ لکھتے ہیں تو ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے علماء نے اور ماہرین نے یہ کوشش کی تاکہ جو عصری زبان، جو مانوس زبان ہے اور جو مانوس گویا تعبیر ہے اس سلسلے میں، اس تعبیر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ سیکھنا آسان ہو. تو اپنے ذہن میں رکھیے گا اس کو کہ اسمال لیٹر چھوٹے حروف اور کیپٹل لیٹر عربی میں جس طرح انگلش میں پایا جاتا ہے عربی میں بھی اسی طرح ہے، چھوٹے اور اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر. تیسری چیز، عربی کے حروف کی 2 قسم ہیں، ایک اسمال لیٹر اور ایک کیپٹل لیٹر. چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ عربی حروف میں 2 بیسک بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک عربی حروف کا نام اور دوسرے عربی حروف کی آواز. نام اور آواز. مثال کے طور پہ اگزامپل آپ کی خدمت میں دیتا ہوں کہ جیسے انگلش میں ہے، یہ ورڈ میں لکھتا ہوں، یہ لیٹر دیکھیے بی، ایک اس کا ساؤنڈ ہے اور ایک اس کا نیم ہے. جب اس کا ساؤنڈ اس کا ہوگا تو اس کا ساؤنڈ ہے ب، لیکن اس کی آواز بی. مثال کے طور پہ
دال کی آواز کیا ہے؟ د. ابھی اس سلسلے میں بتاؤں گا ڈیٹیل تو بہت زیادہ، لیکن جو آپ کے ذہن سے مانوس ہے میں بھی ایگزامپل کو پیش کر رہا ہوں. دال کی آواز ہے، ساؤنڈ ہے د، لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ دال. یا مثال کے طور پہ لام کا ساؤنڈ ہوگا ل، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ لام. عربی میں اس کو کس طرح لکھتے ہیں وہ ابھی آپ کو بتاؤں گا جب الفابیٹس کا انٹروڈکشن ہوگا آپ کی خدمت میں. تو ایک تو ہے نام ان کا عربی حروف کا، اور ایک ان کی آواز. وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت یا عربی تحریر، عربی متن کی تلاوت یا قراءت سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حروف کے نام سے بھی آشنا ہو اور حروف کی آواز سے بھی آشنا ہو. جب تک صحیح طریقے سے انسان حروف کے نام اور حروف کی آواز سے آشنا نہ ہو، وہ قرآن مجید کی قراءت یا تلاوت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں اس کو رب کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں سوروں کی تعداد کتنی ہے؟ 114. قرآن مجید میں سوروں کی تعداد کتنی؟ 114. 114 سوریں. 114 سورے، ان میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کے لیے ہم کتنے لیٹرز کو یوز کرتے ہیں؟ 28 یا 29. جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو بتایا کہ عربی حروف کی تعداد 28 بھی ہے، بعض لوگ 29 بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے ڈیٹیل سے بعد میں. تو 114 سوروں کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، ان سوروں کے آیات کی، تو ہم ان حروف کا سہارا لیتے ہیں. قرآن مجید میں 114 سوروں میں 29 سورے ایسے ہیں، 29 سورے قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا میں بلکہ فرسٹ آیت یا بعض میں 2 آیتیں ایسی ہیں، پہلی اور دوسری یا اکثر میں پہلی آیت ایسی ہے کہ جن کی تلاوت کے لیے ہمیں حروف کے نام سے آشنا ہونا ضروری ہے. اگر ہم حروف کے نام سے آشنا نہیں ہیں تو ہم ان لفظوں کے، قرآن مجید کے ان لفظوں کی ہم تلاوت نہیں کر سکتے، ان کو ہم نہیں پڑھ سکتے، ان کی ہم قرأت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے آواز سے نہیں پڑھے جاتے ہیں. وہ حروف اپنے نام سے پڑھے جاتے ہیں. اگزامپل آپ کی خدمت پیش کریں جو ہم لوگ ہر لمحہ ہماری زبان پہ رہتا، اور اکثر ایک مومن اور ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کا آغاز جو اس لفظ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلے میں بریکٹ میں ایک حدیث بھی بیان کرتا چلو، رسول خدا کی حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. ہر وہ کام کہ جو ایک اپنے آپ میں ضرورت رکھتا ہے، وہ کام اگر بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ ہو تو وہ کام ناقص رہتا ہے، وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے کہ ایک مومن کی پہچان یہ کہ وہ کھانا جب بھی کھاتا ہے، کھانے میں ہم لوگ اپنی زندگی میں جو کم از کم ہر روز دن بھر میں 3 ٹائم تو انجام دیتے ہیں، جب بھی وہ کھاتا ہے بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے بسم اللہ کہنا تو جس جگہ اس کو یاد آئے وہ اس جگہ بسم اللہ کہہ دے. اور اگر کوئی بسم اللہ کے بغیر کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ غذا اس کے پیٹ میں نہیں جاتی بلکہ شیطان کے پیٹ میں جاتی. تو بسم اللہ کے سلسلے میں تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں بسم اللہ اس ورد زبان رہتا ہے ہمارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ میں جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں، عربی کے حروف ہیں، ہم ان کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ان کے ساؤنڈ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں. اس میں بے ہے، سین ہے، میم ہے، پھر الف ہے، لام ہے، ہے الف، یہ یا الف ہے، لام ہے، رے ہے نون ہے، یہ میم، یہ سارے حروف سے مل کر جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار ہوا. ہم اس کو جب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں؟ ان کے حروف کی آواز کے ذریعے. لیکن سورہ الحمد کے بعد کا دوسرا سورہ قرآن مجید کا ورس نمبر 2 سورہ بقرہ، اس میں سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ الف. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ہیں ہم ان کو ان کی آواز کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حروف جو ہیں الف لام میم، ان کو ہم علم نہیں ملا کے نہیں پڑھ رہے ہیں. یا مثال کے طور پہ
سورہ یاسین کہ جو بہت مانوس سورہ ہے، اکثر ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اس کو یاس نہیں پڑھ رہے ہیں، یس نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یاسین۔ یا مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ، طٰہٰ، اس کو بھی ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ البتہ حروف کے نام کیا ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی صرف یہاں انٹروڈیوس یہ کرنا ہے، ایکسپلین یہ کرنے کا مقصد ہے کہ حروف میں دو چیز پائی جاتی ہے، نام پایا جاتا ہے اور ان کا ساؤنڈ پایا جاتا ہے، اور ایک شخص جو قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہ رہا ہے اس کے لیے نام سے بھی آشنا ہونا ضروری ہے اور آواز اور ساؤنڈ سے بھی حروف کے آشنا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ آیتوں گویا 29 سوروں کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے یا بعض میں دوسری آیت بھی، اس کا آغاز ان حروف سے ہوتا ہے کہ جو آواز سے نہیں پڑھے جاتے ہیں بلکہ اپنے نام سے پڑھے جاتے ہیں۔ بقیہ پورے قرآن مجید جو ہے وہ تمام سورے، تمام آیات، تمام الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں وہ حروف کی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ گویا چھٹا پوائنٹ۔ ساتواں پوائنٹ جو اسی کے ذیل میں اس کو بتاتا ہوا چلوں یہاں، کہ وہ کلمات اور وہ حروف کہ جو قرآن مجید میں اپنے نام سے پڑھے جاتے ہیں، اپنی آواز سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف یا وہ کلمات قرآن مجید میں کہ جو نام سے پڑھے جاتے ہیں، آواز سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کو عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات۔ وہ حروف جو اپنے نام سے پڑھے جاتے ہیں، عربی میں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں کہ جو اپنے نام سے پڑھے جاتے ہیں، اپنی آواز سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، جو جن کی ایگزامپل، جن کی مثال ایک الف لام میم، یا سین، طا ہا، الف لام میم را، ہا میم، یہ وہ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ساتواں پوائنٹ ہے، آٹھواں پوائنٹ ہے، اس کے بعد کا پوائنٹ جس سے جو اس سلسلے میں قرآن مجید کی قرأت کو، تلاوت کو سیکھنے کے لیے جس سے آشنا ہونا ضروری، وہ یہ کہ دیگر تمام زبانوں کے برخلاف عربی زبان واحد ایک ایسی زبان ہے کہ جو دوسری زبانوں کے بنسبت ایک یونیک زبان، اور اس میں ایک ایسی خاصیت اس کے حروف میں پائی جاتی ہے جو دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ عربی زبان کے حروف بائی ڈیفالٹ، حروف کی توجہ کیجئے گا، یہ بہت اہم نقطہ، بہت اہم پوائنٹ ہے، بائی ڈیفالٹ بذات خود عربی زبان کے حروف جو ہیں وہ گونگے ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ عربی زبان کے حروف گونگے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بس یہاں میں پاز لیتا ہوں اور یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو اتنے نکات جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ کیوں اس کے الفاظ گونگے ہیں، اور گویا ان کے الفاظ اگر گونگے ہیں تو ان کی آواز کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ اگر اس سے کوئی شخص آشنا ہو جاتا ہے حروف سے آشنائی کے بعد، حروف سے آشنائی کے بعد اگر کوئی شخص اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ عربی کے حروف بذات خود گونگے اور ان کی آواز خود ظاہر نہیں ہو سکتی، جو ذریعہ ہے ان کی آواز کو ظاہر کرنے کا،
اگر اس کی شناخت ہو گئی تو پھر انسان کے لیے کوئی سخت اور کوئی مشکل نہیں ہوگی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم آسان سے آسان طریقے سے تیری کتاب کو، اس الہی کتاب کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اس کے نشر کا، دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکیں، اور یہ ہماری زندگی میں تیری بارگاہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔